سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے جو حملہ کیا، مسجد نبوی کی توہین کی، باغی جب مدینہ میں اپنی چھاؤنی قائم کر چکے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ان ظالموں نے آ کر مسجد میں پورا منصوبہ بنا کر بیٹھ گئے۔ دوران خطبہ جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ظالم اور باغی بول اٹھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ اتنے میں دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، مسجد میں شور برپا ہو گیا اور ان ظالموں نے پتھراؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں رہنے والا عصا جسے امام خطبہ دیتے ہوئے پکڑ کر کھڑا ہوتا، وہی عصا پیارے نبی کے ہاتھ میں رہا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں رہا، وہی عصا حضرت عثمان کے ہاتھ میں آیا۔ پھر ہوا کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ چھینا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ ان ظالموں کو اتنی بھی حیا نہ آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جاری اور رہنے والا عصا اور یہ لاٹھی اس کو تو نہ توڑیں۔ تو بہرحال مختصر عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم و تشدد کا سلسلہ شروع۔ ان کو زخمی کر دیا گیا، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر اپنے قصر خلافت میں پہنچا دیا گیا، گھر میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر ان پر جب ان کو ہوش آیا، اتنے میں اور آوازیں لگ رہی ہیں، عثمان آج کے بعد مسجد نبوی کے اندر آ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ وہی عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی، مسجد نبوی میں اس وقت کے حساب سے ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر اس کو وسیع کیا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی اس کے اندر ضروریات جو تھیں وہ پوری کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں لے کر مسلمانوں کو وقف کیا، طرح طرح کے معاملات۔ آج اسی عثمان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پڑھانے سے روکا جا رہا ہے۔ اتنا ظلم کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو گئے، اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما ہیں اور ادھر سے کھانا بھی بند، پانی بند۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی لے کر جانے لگے، ان ظالموں نے وہ مٹکا چھین کر ان سے پھینک دیا لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے اپنی پگڑی مبارک اس پانی میں تر کی، وہاں سے جب گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو وہ اندر ڈال دی تاکہ حوصلہ ہو جائے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ہو گیا کہ واقعی میرے چاہنے والے موجود ہیں۔ ادھر سے بعض صحابہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس طاقت بھی ہے، آپ کے پاس نفری بھی ہے، ہم آپ کے حکم پر قربان ہونے کو تیار ہیں، ان باغیوں کا قلع کما کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، آپ اجازت دے دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر کے اندر خون میرے زمانے میں ہو، میرے سامنے ہو، پہل کرنے والا اس کام کی اگرچہ حق پر ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے پیارے نبی کے شہر میں خون ریزی ہو، اور اس شہر کو چھوڑنا بھی گوارا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر سے محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے جتنی بھی بشارتیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، عثمان اللہ تعالیٰ تجھے عزت کی چادر پہنائے گا، ظالم لوگ تجھ سے وہ چادر چھیننے کی کوشش کریں گے، تجھے منع کریں گے، تجھ سے وہ چھیننے کی جب کوشش کریں تو اس وقت ان کے لیے تو نے اپنی چادر نہیں اتارنی۔ مراد خلافت تھی کہ ان کے کہنے پر تو نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن مبارک میں اس ساری کی ساری چیزیں موجود تھیں، جس کی بنا پر آپ نے وہاں سے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ تقریباً 40 دن کا عرصہ گزرا، ادھر سے ظالموں نے دیکھا کہ یہ تو شہید نہیں ہو رہے، کھانا پینا بند کر دیا گیا کہ خود بخود شہید ہو جائیں، ہم میں سے کسی ایک کا نام نہ آئے، تو دیکھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، وفات نہیں پائی۔ ادھر سے پوچھا جب گیا کہ بھئی وجہ کیا ہے، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہو تو تم زندہ کیسے؟ فرمایا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے،
بھوک لگتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، میرا رب میری بھوک بھی مٹا دیتا ہے، میری پیاس بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے پیارے نبی کے لاڈلے صحابی، لاڈلے داماد، دوہرے داماد ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ اب یہ حضرت وہاں پر ان مشکلات کا ایام کاٹ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو کہا کہ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دو، کہیں ظالم و باغی ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جب انہوں نے دیکھا تقریباً 40 دن کا عرصہ گزر چکا، اندر آنے لگے کہ بھئی ہم یہ خود تو فوت نہیں ہو رہے، جان نہیں نکل رہی، ہم ان کو شہید کرتے ہیں۔ ادھر سے جانے لگے، سامنے دو شہزادے، ٹھیک ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کا لقب پیارے نبی کی زبان سے پانے والے، پیارے نبی کے نواسے حیدر کرار کے شہزادے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ ان کو نہ جانے دیا، وہ ظالم یہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ ظالموں نے سر میں لوہے کی سلاخ اس طرح کی کوئی چیز ماری، خون نکلنے لگا، ادھر سے گردن کو جدا کر دیا گیا۔ تو طرح طرح ظالموں نے ظلم کیا، اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ان کے اوپر لیٹ گئیں، ان کی بھی تقریباً 2-3 انگلیاں کٹ گئی ان کو دفاع کرتے ہوئے۔ اور ادھر سے جب یہ شہید ہو چکے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کسی ظالم نے، باغی نے دستک دی، اور سمجھی وہ ان کی گھر والی کہ لگتا ہے کوئی ہمارا غمگسار آ گیا۔ اندر آیا، دیکھا، چہرے سے چادر ہٹائی تو شہید ہونے کے بعد اس پیارے صحابی پر اس ظالم نے منہ پر تماچا مارا۔ اس طرح ظلم و تشدد، اور میں مختصر کر رہا ہوں کہ 3 دن تک پھر میت کو نہ اٹھانے دیا گیا۔ پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغام دیا کہ ظالموں، باغیوں، یا تو میت اٹھانے دی جائے، ورنہ میں نبی کی بیوی بغیر پردے کے باہر آ جاؤں گی۔ وہ ظالم اور باغی سمجھے کہ نبی کی بیوی ہو کر بے پردگی ہو گئی، ہم پر اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہو جائے گا، اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو ایسے ان کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جس دن شہید ہونا تھا، اسی دن رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نبی کے ساتھ افطاری کر رہا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ افطاری کر رہا ہوں، جنت کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی نے گویا خواب میں بتا دیا، عثمان آج تو نے جو یہ روزہ رکھا اتنے دن کا، تیرے اس روزے کی افطاری آج ہمارے پاس ہوگی۔ اشارہ ان کی شہادت کا تھا۔ اور اسی دن صبح کے وقت اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے لباس بدل دے، مجھے لباس تبدیل کرنے دے، کیوں میں نے آج اپنے محبوب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے یاروں کے پاس چلے جانا ہے۔ شہادت کا اشارہ پیارے نبی نے خواب میں دے دیا۔ تو اس طرح اس پیارے صحابی کے اوپر ظلم ہوا۔ یہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ تو میرے مسلمان، پیارے نبی کے یہ دوہرے داماد ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی جنہوں نے دین کے لیے بہت سے قربانیاں دیں، آج خود قربان ہو رہے ہیں، لیکن میرا مسلمان آج ان کی شہادت کو بھول چکا، مسلمان کو ان کی شہادت یاد نہیں۔ تو میرے بھائی، جب ہمیں محرم کے اندر شہادت یاد ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں جو شہادت ہو رہی ہے، یہ واقعہ ہمیں کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کی ہمیں یاد کیوں نہیں آتی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کی شہادتیں ہیں، وہ شہادتیں ہمیں کیوں یاد نہیں آتی؟ اگر غم ہے تو ایک صحابی کا بھی، اور 1.25 لاکھ صحابہ، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہر صحابی کا ادب و احترام لازم ہے۔ کسی کی وفات احترام تب بھی ہے، کسی کی شہادت احترام تب بھی ہے۔ تو مسلمان انصاف کیجئے، کسی بھی صحابی کے بارے میں تو یہ تفریق نہ کر، ایک کو درجہ اتنا دے دے اور دوسرے کو اتنا گرا دے۔ میرے محبوب نے افراط اور تفریط سے منع کر دیا کہ حد سے زیادہ نہ بڑھ جانا کسی کی محبت میں، اور حد سے زیادہ کسی کو نہ گرا دینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارانی واختار علی اصحابی، میرے رب نے
کائنات کے انسانوں میں مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، تو گویا پیارے نبی کا ایک ایک صحابی ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل احترام ہے۔ اس کا ہمارے لیے اس کی عزت و احترام کرنا ہم پر لازم اور فرض ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو یاد رکھنا میرے مسلمان، ہمارا ایمان کامل نہیں۔ کل قیامت کے دن پیارے نبی کے صحابہ کی سفارش سے ہم محروم، نبی کی سفارش سے ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہر صحابی کو مقام، احترام اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کی زندگی کے کارناموں کو یاد رکھا جائے۔